الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ ایک ماں اپنے بیٹے کو خون جگر پلا کر پالتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ باپ بھی ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھتا ہے، اور یہ دونوں اپنے بیٹے کو جوانی کی دہلیز تک پہنچانے میں بہت سی قربانیاں دیتے ہیں اور کافی مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو والدین کا ایک ہی ارمان رہ جاتا ہے کہ اس کے لیے ایسی دلہن لائیں جو اس کی اچھی رفیق سفر بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ والدین کے لیے بہو کی شکل میں ایک اچھی بیٹی بھی ہو۔ لہٰذا عورت کو بہو کی حیثیت سے سلیقہ مندی، عقل مندی، ملنساری، مراتب کا اعتبار اور زبان کی مٹھاس سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس فیملی کا وہ حصہ بنی ہے، اس کے کردار و گفتار کی وجہ سے اس فیملی کے ارمانوں کا خون نہ ہو، اور کوشش کرے کہ اس کی وجہ سے گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ چنانچہ اس کے لیے کئی باتوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ساس کو ماں، سسر کو باپ اور نندوں کو اپنی بہنیں سمجھے۔ اگر ایسا نہ کرے گی تو ان کی عظمت و اپنائیت کے لیے آپس میں محبت نہیں ہوگی، اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ یا کڑوی باتوں پر صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، بلکہ بدلے میں انہیں جواب دے کر غیر ضروری، غیر اخلاقی رویہ اختیار کر کے اور ان کی مخالفت کر کے ان کا، اپنا اور شوہر کا سکون برباد کر دے گی۔ عام طور پر شادی کے بعد عورت کو بحیثیت بہو مستقل طور پر شوہر کے گھر والوں کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے، لہٰذا جب تک وہ ان کے مزاج، طرز گفتگو، طور طریقوں، رہن سہن اور گھریلو معاملات کو سمجھ کر خود ان کے مطابق یا پھر انہیں اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھالے گی، تب تک گھریلو خوشگواری اس گھر سے روٹھی رہے گی، کیونکہ مختلف مزاج والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ طویل عرصہ رہنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دوسروں کو اپنا ہم مزاج کرنے کے مقابلے میں خود کو دوسروں کا ہم مزاج بنا لینا یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ بہو کو اس بات کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس گھر میں آنے سے پہلے بھی گھر کے کام کاج کی نگرانی اور ذمہ داری ساس ہی کی تھی، اور اس کے آنے کے بعد بھی وہی ہے۔ لہٰذا مختلف معاملات میں ساس کی حیثیت کو چیلنج نہ کرے، بلکہ اسے فراخ دلی سے تسلیم کرے، اور جو کام اسے سونپے گئے ہیں اسے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے۔ اگرچہ شادی سے پہلے اپنے گھر میں ماں یا بڑی بہنوں نے اسے کام سے آزاد رکھا ہوگا، لیکن یہاں اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھتے ہوئے یا خود کو گھر کی نوکرانی سمجھتے ہوئے کام کرنا یا اپنے ذہن میں ان باتوں کو رکھنا اپنی زندگی کو دشوار کرنے کے مترادف ہے، اور وہ کبھی بھی ایک خوشگوار ماحول میں سانس نہ لے پائے گی۔ لہٰذا ساس کے ساتھ ساتھ نندیں بھی اگر کام کا کہیں تو بہن سمجھ کر ان کے کام کر دیجئے۔ عام طور پر نندوں کو گھر کی حکمران یعنی ساس کے دائیں بازو کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ انہیں بگاڑنے کے بجائے بنا کر رکھنا ہی باہمی خوشگواری کا ضامن ہے۔ اسی طرح سسرالیوں کے رویوں، رہن سہن، عادات و اطوار، معاملات اور مالی حالات وغیرہ کا اپنے میکے والوں سے موازنہ کرنا، یا پھر کسی بھی معاملے میں اپنے میکے والوں سے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کینہ، حسد اور دلی کدورتوں کا بیج دل میں بویا جاتا ہے، اور بعض اوقات لا یعنی بحثوں کی راہ ہموار ہو جاتی ہے،
اور سسرالیوں کے دل میں بہو کے گھر والوں کے لیے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ سسرال میں اپنے میکے والوں کے غیر ضروری تذکرے نہ کرے کہ اس سے بھی سسرال والوں کو انجانی کوفت ہونے لگتی ہے اور وہ چڑھنے لگتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح فون وغیرہ کے ذریعے اپنے میکے والوں سے اتنا زیادہ اور طویل رابطہ نہ رکھے کہ میکے والے تشویش یا غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں۔ اسی طرح ضرورتاً اپنے والد، والدہ یا بہنوں وغیرہ سے فون پر بات کرنی پڑے یا ان کا فون آئے تو سسرالیوں سے بطور خاص دور جا کر کسی گوشہ تنہائی میں بات کرنے کے بجائے ان کے سامنے ہی بات کر لی جائے۔ اس طرح خود بھی غیبتوں سے بچیں گی اور وہ بھی شکوک و شبہات میں نہیں پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم 3 افراد ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں تاکہ وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ دونوں اس کے خلاف سرگوشی کر رہے ہیں۔ اپنے میکے میں سسرال کی خامیوں اور کمزوریوں کا تذکرہ نہ کریں کہ اب شوہر کا گھر ہی اس کا اپنا گھر ہے، اور گھر میں خامیوں اور کمزوریوں کا دوسروں سے تذکرہ کرنا اخلاقی اور سماجی دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ سسرال میں اگر آپسی جھگڑے ہوں بھی صحیح، بالخصوص نندوں اور جھیٹانیوں میں نوک جھوک ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو بہو کو فساد پھیلانے کے بجائے صلح کروانے کی طرف آنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صلح کروانے والے کو نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل عمل بتایا گیا ہے اور اس کے لیے بشارتیں بھی موجود ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ خود ہی اپنی بالادستی جتانے اور مسلط کرنے میں اور بے لوث محنت کر کے دوسروں سے اپنی بالادستی تسلیم کروانے میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح رہائش کے مناسب بندوبست کے باوجود صرف اپنی مرضی اور خوشی کے پیش نظر ساس سسر، نندوں، دیورانیوں، جٹھانیوں سے جدا رہنے کے لیے بہو کو علیحدہ گھر کی ضد سے باز رہنا چاہیے اور شوہر کو اس کے والدین اور بہن بھائیوں کے مقابل میں نہیں لانا چاہیے، بالخصوص جبکہ علیحدہ گھر مہیا کرنا شوہر کی استعداد سے باہر ہو یا اس کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے نہ صرف ساس سسر، نندوں، دیورانیوں اور جیٹھانیوں کی پہلے سے زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ خود شوہر بھی بددل ہو جائے گا۔ سسر اور بہو اگرچہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے شرعی پردہ کرنا واجب نہیں ہے، مگر پھر بھی جب بھی سسر کے سامنے جانا ہو تو ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے سر، گلے، سینے وغیرہ کو دوپٹے یا کسی چادر سے اچھی طرح اوڑھ لیں، ان سے بے تکلف نہ ہو، تکلف اور شرم و حیا کی دیوار قائم رکھیں۔ ویسے بھی مسلم معاشرے کی شریف خاندانوں میں جو بہو بیٹیاں ہیں وہ گھر کے بزرگوں کے سامنے کھلے سر جانا یہ بدلحاظی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ دیور اور جیٹھ یہ نامحرم ہیں، ان سے پردہ کرنا شرعاً ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کے مراتب کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قلبی تنگیوں اور غیبتوں سے محفوظ فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔